یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوال کا اچھا جواب دیا کرتے۔ اب سوال جو کرنا ہے، اب یہ بھی کوشش کریں کہ سوال بھی اچھا ہو، فضول سوال نہ ہو، اچھا سوال ہو۔ آقا علیہ السلام نے کبھی کسی فضول سوال کا جواب نہیں دیا۔ اب میں مزاح کے طور پر آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں، اور یہ آخری مثال ہے بطور مزاح۔ آپ محظوظ ہوں گے یہ سن کے کہ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے سوال کیا۔ اس نے کہا حضور میری شادی ہوئی ہے، اور شادی کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ جو میری بیوی ہے وہ ایک ٹانگ سے معذور ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں لنگڑی کہتے ہیں، وہ ایک ٹانگ سے معذور ہے۔ تو اب بتائیے کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں، میں اسے اپنے پاس رکھوں یا اس کے گھر بھیج دوں؟ تو حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں بیٹے اگر تو تم نے اس کے ساتھ ریس لگانی ہے تو پھر وہ تمہارے قابل نہیں ہے، اگر تو اس کے ساتھ ریس لگانی ہے، دوڑ لگانی ہے، تو پھر وہ تمہارے قابل نہیں ہے، پھر اس کو بھیج دو۔ اور اگر زندگی گزارنی ہے تو پھر وہ تمہارے قابل ضرور ہے، پھر اس کو پاس رکھو۔ ٹھیک، یہ امام شافعی نے اس کا ایک جواب دیا۔ تو فضول سوال کا فضول جواب، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح امام شافعی سے ایک شخص اور آیا، اس نے آگے پوچھا، اس نے پوچھا کہ حضور ہمیں بتائیں جس نے احرام باندھا ہو وہ احرام والا شخص کتنا کو خارش کر سکتا ہے جسم پہ؟ آپ نے بتایا کہ بھئی اتنی خارش کر لے تو ذرا ٹھیک رہے گا۔ اس نے کہا حضور اگر اتنی سی خارش سے وہ کام نہ چلا تو تھوڑی سی زیادہ خارش کر لے۔ کہا اچھا یہ نہ ہو کو بال ٹوٹ جائے اور دم پڑ جائے، تو مقدار بتا دیں کتنی مقدار میں خارش کر لیں؟ تو آپ نے فرمایا اتنی خارش کرو کہ جب تک ہڈی نظر نہ آ جائے۔ تمہاری خارش تو ختم ہو نا، اتنی خارش کرو کہ ہڈی نظر آ جائے، تو پھر شاید تمہارے یہ سوال بند ہو جائیں۔ پھر اسی طرح حضرت امام شافعی سے ایک اور سوال ہوا، اور ان سے وہ یہ سوال ہوا کہ حضور داڑھی ذرا گھنی ہے اور بڑی ہے، آپ بتائیں کہ جب وضو کیا جاتا ہے تو داڑھی کے اندر کیسے تر کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا بھائی یہ جو انگلیاں ہیں نا، آقا علیہ السلام نے ان انگلیوں کے ساتھ حلال کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ انگلیوں کو تر کریں اور داڑھی کے اندر حلال کر لیں اور آپ کی وہ جلد جو ہے وہ تر ہو جائے۔ تو اس نے کہا حضور میری داڑھی ذرا گھنی ہے اور لمبی ہے، تو مجھے شک محسوس ہوتا ہے کہ جو جتنی میری داڑھی ہے یہ حلال کے ساتھ تو جلد تر نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا اچھا اگر پھر تیری اتنی داڑھی ہے تو ایسا کر کہ ایک برتن میں پانی لے، رات کو داڑھی بھگو دے، صبح نکال لینا۔ تمہاری داڑھی جو ہے اور تمہاری جلد جو ہے وہ تو ذرا تر ہو جائے نا، تو ایسا کیا کرو کہ رات کو بھگو کے رکھ دو اور صبح نکال لو۔ تو یہ یعنی فضول سوال لوگ کرتے ہیں، تو اس طرح کے فضول سوال بھی نہیں کرنے چاہیے کہ پھر علماء کوئی ایسا جواب دیں اور پھر آپ اس کا ایک الگ ماحول بنا دیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے ایک شخص آیا اور وہ آ کے مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ اب وہ مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے کہ حضور مجھے یہ بتائیں کہ جب میں ایک نہر میں یا دریا میں یا کسی کھلے پانی میں سمندر میں نہا رہا ہوں تو میں اپنا رخ قبلہ کی طرف کروں یا اپنا پشت قبلہ کی طرف کروں، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا بھئی بہتر یہ ہے کہ تم اس دوران اپنے کپڑوں کی طرف دھیان رکھو، یہ منہ کدھر کرنا ہے اور پشت کدھر کرنی ہے اس کو رہنے دو، تم ذرا کھلے پانی میں ہو تو زیادہ توجہ اپنے کپڑوں کی طرف رکھو کہ کوئی وہ نہ اٹھا کے لے جائے۔ ٹھیک، تو یہ اس طرح کے فضول سوال بھی علماء سے کر کے ان کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔